صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا، میں یہ نہیں جانتا کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے یا تلوار سے، مگر اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار ضروری ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ آپ لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے تاریخی الفاظ کہے، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہیں تھا، اس دستار کا حق نبھانے کی خاطر میں نے اپنا آرام اور اپنی نیند کو ختم کر دی تھی۔ آپ لوگ مجھے اس جگہ پر نہیں لے جاتے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر پہنچا تو مصر کے شہنشاہ نے ان کے استقبال کے لیے راستے میں پھولوں کی پتیاں بچھا دیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر پاؤں پیچھے کر لیا اور کہا، صلاح الدین یہاں پر پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا، مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں۔ کیا تم جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو بے دردی سے کاٹ رہے ہیں، صرف وہ اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی ہی بچیوں کو بے پردہ کر کے عصمتیں رود ڈالی۔ میری نظر فلسطین پر لگی ہوئی ہے، تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ارتاک والٹی کرک ریجینالڈ نامی گستاخ رسول کو قتل کیا۔ اس نے کچھ مسلمانوں کو پکڑا تھا اور کہا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، اس سے کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں آ کر چھڑائے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اس گستاخ رسول کو میں ہی قتل کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی تمام بدعمالیاں گنوائی اور پھر یہ بھی کہا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تو خزانے میں تجہیز و تکفین کے لیے بھی رقم موجود نہ تھی۔ 600 سال بعد سلطان ایوبی کی قبر کشائی کی گئی تو لاش تر و تازہ تھی۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے مسلم حکمران۔ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر۔